کیا دیکھا کہ مولا حسین کے تلووں میں مٹی لگی ہے، تو اس نے اپنے امامے کا شملہ لیا۔ امامے کا یہ حصہ شملہ کہلاتا ہے، جسے لوگ شملہ بھی کہتے ہیں۔ شملہ لیا اور مولا حسین کے پیروں کو اٹھا کر تلوے کی مٹی اپنے امامے کے شملے سے صاف کرنی شروع کی۔ لوگ حیران تھے، آخر یہ مقدس بوڑھا کون ہے کہ جو اپنی امامے کے شملے سے شہزادہ رسول حسین ابن علی کے تلووں کی مٹی کو صاف کرتا ہے۔ جب لوگوں نے رشک بھری نگاہوں سے اس بوڑھے کے چہرے کی طرف جھانکا تو وہ کوئی معمولی بوڑھا نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو اپنے امامے سے حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، یہ مقام ہے مولا حسین کا۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا، جو صحابیت کے درجے پہ فائز تھے، وہ امامہ کے شملے کی پرواہ کی، وہ جانتے تھے یہ ہمارا تاج ہے، یہ فرشتوں کا تاج ہے، لیکن یہ تو حسین کا تلوہ ہے۔ اس لیے کہ صفائی کے لیے وہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جو چیز صاف کی جاتی ہے اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے رستے کا کپڑا اٹھا کر کے کوئی اپنی بائک صاف کر لیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، لوگ آئینہ صاف کرنے کے لیے کپڑوں کا استعمال نہیں کرتے، لوگ تو اس کے لیے اچھے سے پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر زیورات کی صفائی ہو، ہیرے کی صفائی ہو، انداز بدلتا چلا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کے عشق کو کروڑوں سلام ہو کہ اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کی۔ کہاں ہے وہ بدبخت جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کا حق غصب کیا، اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی؟ نادان، تو آج سینہ پیٹ کر کے انہیں بدنام کر رہا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے امامے کے شملے بھی قدم حسین میں رکھے ہیں، حسین پاک کے ساتھ محبت کی ہے، عشق کیا ہے، پیار کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے پتہ چلا صحابہ کتنا احترام کرتے تھے۔ علم اتنا ابو ہریرہ کے پاس، تقوی اتنا ابو ہریرہ کے پاس، سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی ملتی ہیں ہمیں، لیکن کس طرح انہوں نے احترام کر کے بتایا کہ مولا حسین کا اتنا احترام کرتے ہیں تو حسین کے نانا کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، آقا کریم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ وہ حسین پاک ہے جن کو صحابہ کرام نے اس شان سے خراج پیش کیا، جھک جھک کر کے سلام کیا، لیکن اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا حسین کو آزمایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے حسین کی عظمتیں کیا ہے۔ مولا حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، اس کی بیعت نہیں کرتے، اس کے لیے آپ مدینۃ الرسول چھوڑ دیتے ہیں۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ مولا حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکۃ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں، تو مکے میں ایک خوشی کا سما بند گیا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی تھی تو مدینے میں سما تھا خوشیوں کا۔ اب وارث رسول، وارث پیمبر، اس وقت روئے زمین پر جو مولا حسین کا ظاہری دور ہے، مولا حسین سے افضل روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ تنہا نواز رسول تھے۔ جب وہ مکۃ المکرمہ آنے والے تھے تو خوشیوں کا ایک سما بن گیا۔ اہل مکہ نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد حرم کا مصلی یہ کہہ کر مولا حسین کو سونپ دیا، جس کی امانت ہے اب وہ سنبھال لے۔ مولا حسین نمازیں پڑھاتے۔ اتفاق کی بات یہ کہ جب مولا حسین مکۃ المکرمہ پہنچے، لوگ حج کی تیاریوں کی شروعات کر رہے تھے، کیونکہ آج کی طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ذی القعدہ میں پہنچ رہے ہیں، ذی الحجہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس دور میں لوگ بہت پہلے سے حج کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے۔ وہاں ایک عجیب سا سما بندھا ہوا ہے، مکے والے خوش ہیں، لیکن جب مولا حسین مکۃ المکرمہ میں آئے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حسین اب تمہیں مکۃ المکرمہ میں ہی رہنا ہے، یہاں سے تم کہیں نہ جاؤ، انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ مولا حسین نے بھی یہی فرمایا کہ میری طبیعت یہی ہے کہ اب میں
मक्कतुल मुकर्रमा में ही रहूंगा, ना मैं किसी को अपनी बैअत की तरफ दावत दूंगा और ना मैं कोई कदम उठाऊंगा, इसलिए कि हजरत अमीर माविया का विसाल हो चुका है और यजीद पलीद उनकी जगह पर खुद साख्ता बादशाह बन बैठा है। ये बात पिछली नशिस्तों में गुजर चुकी कि यजीद कितना बदतरीन इंसान था। बस यजीद के बदतरीन होने के लिए एक ही हदीस काफ़ी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे मिंबर पर जो है वो बंदर नाच रहे हैं। मैंने अपने मिंबर पर बंदरों को नाचते देखा और उस ख्वाब की तशरीह जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इससे मुराद बनु उमैया और बनु सकीफ के लड़के हैं जो मेरे मिंबर की बेहुरमती और पामाली करेंगे। और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हालात हैं। आका करीम ने बता दिया, हुजूर गैब दा नबी है, सरकार अबदकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें पेश फरमाई। आका अलैहिस्सलाम को नाम यजीद से इतनी नफरत थी इसलिए कि कोई यजीद का लाख खुतबा पढ़े, अभी यजीद पैदा भी नहीं हुआ, नाम यजीद से आका को कितनी नफरत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गधे का नाम तक यजीद रखना गवारा नहीं किया। उठा करके देखिए आप हदीस की किताबें, उठा करके देखिए आप हदीस की किताबें कि एक गधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में पेश किया गया। वो गधा पेश किया गया आका अलैहिस्सलाम को, और जब वो गधा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ तो आकाए करीम से उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मेरे सिवा मेरी नस्ल में कोई नहीं बचा और रुए जमीन पर पैगंबर आजम आपके सिवा और कोई नबी नहीं, और मेरी ऊपर की पुश्तों में ऐसे खुशनसीब लोग हैं कि जिनकी पीठ पर नबियों ने सवारी की है। आका ने फरमाया तेरा नाम क्या है? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब भी किसी से पहली मुलाकात होती तो उसका नाम पूछते। आका करीम ने फरमाया ओ गधे तेरा नाम क्या है? तो उस गधे ने कहा हुजूर मेरा नाम यजीद है। उठा करके देखे तफसीर अलम नशरा इमामुल मुतकल्लिमीन, अल्लामा राजी की तफसीर उठा करके देखें, इसी तरह अल खसाइसुल कुबरा उठा करके देखें, हुज्जतुल बालगा उठा करके देखें। जब उस गधे ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा नाम यजीद है, आका ने फरमाया तेरा नाम यजीद नहीं है, तेरा नाम याफूर है। आका ने उसका नाम याफूर रख दिया। अब बता, अभी तो यजीद पैदा भी नहीं हुआ, पैदा भी नहीं हुआ। गैब दा नबी को ये भी गवारा नहीं कि जो गधा मेरा वफादार है उसका नाम भी यजीद हो जाए, इसलिए कि जहां यजीदियत होगी वहां वफादारी कभी नहीं हो सकती। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हन दिया, मिजाज अता फरमाया है। हुजूर ने गधे का नाम भी बदल दिया। जिन हजरात को यजीद से मोहब्बत है वो फिर महफिल शोहदा इस्लाम क्यों रखते हैं? अगर वो लोग रखना चाहें तो महफिल यजीद रख करके देखें, फिर हम भी देखेंगे कि तुम्हारी महफिलों में कितने यजीदी आते हैं। हम भी देखेंगे, हम भी आजमाएंगे। तुम धोखा दे रहे हो इसलिए कि नाम शोहदा का रखते हो और बात यजीद की करते हो। खुदा